بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول کی شاہی دربار میں طلبی کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے سپاہی اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور آخر ایک سپاہی کو وہ ایک بازار میں جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ سپاہی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس نے ایک دو بار بہلول کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کوئی دھیان نہ دیا۔ ہارون کا کارندہ کچھ فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کرنے لگا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے تو کبھی رک کر اپنی چھڑی سے زمین کریدتے اور کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فقرہ کس دیتے۔ اسی طرح چلتے چلتے آدھا دن بیت گیا۔ بہلول اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ سپاہی جو اتنی دیر سے ان کے تعاقب میں تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ سوچنے لگا اب اس سے کیسے بات کی جائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوچی کہ بہلول نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس کو بھوک لگی ہوگی، کیوں نہ اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ وہ بازار گیا اور جلدی سے مرغن کھانے لے کر بہلول کے پاس جا پہنچا۔ بہلول اپنی لگن میں مگن نہ جانے کون سی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھے۔ سپاہی نے سلام کیا اور کھانا بہلول کے سامنے جا رکھا۔ جناب بہلول صاحب، خلیفہ نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ بہلول کھلکھلا کر ہنس دیے، ارے واہ! اسلامی مملکت کے بادشاہ اب مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال کرنے لگے ہیں۔ بہلول نے کھنڈر کے پاس بیٹھے کتے کو اپنی طرف بلایا اور خوشنما کھانے کا تھال اس کے سامنے رکھ دیا۔ سپاہی نے بولنے کی کوشش کی تو بہلول نے کہا، چپ چپ کرو نہیں تو یہ کتا بھی بادشاہ کا کھانا چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ سپاہی اپنی ہنسی نہ روک سکا اور خلیفہ کا پیغام دینے لگا، بہلول خلیفہ نے تم کو کل دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی دربار میں پہنچ جانا، نہیں تو کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ اگلے روز بہلول کا رخ خلیفہ کے محل کی طرف تھا۔ اس نے پیوند لگے کپڑے پہن رکھے تھے، گڈری اور عصا بھی ہاتھ میں اٹھائے رکھا تھا۔ دربان کو معلوم تھا کہ یہ ہارون کا رشتہ دار ہے، ورنہ کبھی بھی اس کو اپنے محل میں گھسنے نہ دیتا۔ بہلول راہداری سے گزرتا ہوا اپنی چھڑی مخصوص انداز میں گھماتا محل کے اندر جا گھسا۔ کیا دیکھا کہ نہ کوئی پہرے دار نہ ہی دربان، وزیروں مشیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ نرم و نازک قالینوں پر چلتا ہوا خلیفہ ہارون رشید کی مسند پر جا بیٹھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ نعرے بج گئے، خلیفہ اپنے محل میں تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ سپاہی بھاگتے ہوئے محل میں داخل ہوئے تو منظر دیکھ کے ہکے بکے رہ گئے۔ بہلول اپنے پھٹے پرانے لباس کے ساتھ خلیفہ کی مسند پر بیٹھا مزے لے رہا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگے اور اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے اتارا اور ساتھ ہی ایک کوڑا بھی اس کی پشت پر رسید کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، بہلول نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور چیخوں پکار پورے دربار میں گونجنے لگی۔ سپاہیوں نے انہیں چپ کروانے کے لیے اور کوڑے برسائے، مگر مجال ہے کہ بہلول چپ ہونے کا نام لیتے۔ سپاہیوں کی تو جیسے جان پر بن گئی۔ اسی وقت خلیفہ بھی اپنے دربار میں داخل ہوا۔
یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بہلول فرش پر تھے اور سپاہی پاس کھڑے تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ سپاہیوں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ عالیجا، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو ہمیں تھوڑی سختی کرنی پڑی۔ تھوڑی مار مار کے برکس نکال دیا ہے تم لوگوں نے میرا، حضرت بہلول نے تڑپ کر کہا۔ خلیفہ نے تسلی دیتے ہوئے بہلول کو زمین سے اٹھایا اور کہا، بہلول، تم کو کیا بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، مگر میں اپنے نہیں تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، وہ کیوں؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں، میں تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ میں تو چند لمحے تمہاری مسند پر بیٹھا ہوں تو میرا یہ حال کیا گیا، اور تم نہ جانے کب سے اس مسند پر براجمان ہو۔ سوچو تمہارا کیا حال کیا جائے گا۔ کیا تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں؟ ہارون تو جیسے کانپ اٹھا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا، مگر آواز تو جیسے حلق سے باہر ہی نہ نکل رہی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی چپ کھڑا رہا، پھر ان کے درمیان کچھ ایسے موضوع پر گفتگو ہوئی کہ جس کو سنہری الفاظ کی حیثیت حاصل ہے۔ ہارون نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق سوال کیا تو بہلول نے ایسا جواب دیا کہ آج بھی لوگ اس کی دیوانگی پر عش عش کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت بہلول قبرستان کے ویرانے میں بیٹھے ہوئے ملتے۔ یہ حضرت بہلول کا ایک خاص وصف تھا۔ ان سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ قبرستان والے وہ لوگ ہیں جو کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ مگر ایک دفعہ تو بہت عجیب معاملہ ہوا کہ حضرت بہلول ویرانے میں بیٹھے ایک کونے میں چھڑی ہاتھ میں لیے ایک انسانی کھوپڑی کو ادھر ادھر کر کے دیکھ رہے تھے۔ اتفاقاً قریب راستے سے خلیفہ ہارون الرشید کی سواری کا بھی گزر ہوا۔ خلیفہ بہلول کو دیکھ کے رک گئے اور پاس جا کر بولا، ارے بہلول، یہاں کیا کر رہے ہو اس کھوپڑی کے ساتھ؟ کچھ خاص نہیں، بہلول نے جواب دیا، بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کھوپڑی کسی بادشاہ کی ہے یا مفلس و نادار شخص کی۔ اچھا، تو پھر یہ چھڑی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ہاں، چھڑی سے تو میں زمین کی پیمائش کر رہا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ پھر پیمائش سے کیا اندازہ لگایا؟ خلیفہ نے پوچھا۔ پیمائش سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ زمین برابر ہے، خواہ کوئی مفلس و نادار ہو یا بادشاہ، 3 گز زمین سب کے لیے ہوگی، چاہے بادشاہ ہو یا غریب۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کی شان و شوکت اور جاہ و جلال سب فانی ہے، باقی ہے تو صرف وہ اعمال جو ہم آخرت کے لیے آگے بھیجیں گے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔